ایک 70 سال کا بوڑھا بہت کمزور گھر میں جوان بیٹی بوڑھی بیوی، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ بیٹی کی شادی کر دے. گھر میں بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، بوڑھا آدمی گھر میں غربت ہے، جوان بیٹی ہے. بیوی کی بیماری دیکھی نہ گئی، اپنی بیٹی سے بولا بیٹی آج میں کچھ مزدوری کرنے نکلنا چاہتا ہوں، چند سکے کما کے لاؤں گا، تیری ماں کا علاج ہو جائے گا. نکلا، کھڑا رہا بازار میں، کوئی اسے نہ لے کے گیا. اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے. لوگوں بازار میں جایا کرو تو کچھ چیزیں وہ بھی خرید لیا کرو جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بوڑھے کو دیکھو نا بازار میں کچھ بیچتا ہوا تو یار خرید لو، وہ مجبوری میں آیا، یہ بھی اس کی مدد ہے، یہ بھی اس کی مدد ہے. اگر کوئی رکشہ چلانے والا نہایت بوڑھا ہے نا تو اس کا رکشہ کر لے، اور چاہے رکشہ میں نہ بیٹھ مگر اس کے رکشہ کے پیسے دے. اور صحیح بات تو یہ ہے مت بیٹھو، دے دو. یار ایک بات بتاؤں، دل کی نرمی ہی تو ایمان کی پختگی ہے. اگر دل تیرا نرم نہیں ہے تو ایمان میں مضبوطی نہیں ہے. شام ہوئی، اس بوڑھے کو کوئی نہ لے کے گیا کہ بوڑھا ہمارا کیا کام کرے گا، بوڑھا کیا محنت کرے گا. رات کو خالی واپس ہاتھ آیا. جب خالی واپس آیا بیٹی نے پوچھا باپ کیا لے کر کے آئے ہو؟ باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، میری لاڈلی آج میری بڑھاپے کی وجہ سے کسی نے مجھے کام نہ دیا، آج میری کمزوری کی وجہ سے مجھے کسی نے کام نہ دیا. میری بیٹی آج اگر میرے پاس جوانی ہوتی تو آج مزدوری کر کے کما کے لاتا، تیری ماں کا بیماری کا علاج کرا لیتا. ہائے بوڑھی ماں بیمار پڑی ہے، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹی کا کلیجہ منہ کو آ گیا. اللہ اگر میں جوان لڑکا ہوتی تو آج باپ کا سہارا بن جاتی. اگر میں لڑکا ہوتی تو اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بن جاتی. رات بھر بوڑھی اس بیٹی کو نیند نہ آئی، بوڑھے باپ کا وہ روتا ہوا چہرہ نگاہوں میں گردش کرتا رہا. وہ باپ کے اشک بھرے نگاہوں میں گردش کرتے رہے، وہ آنسو بھری آنکھیں باپ کی اپنی نگاہوں میں گردش کرتی رہی. ان لوگوں صبح ہوئی تو بیٹی کا خیال بدل گیا. میرے پاس جوانی ہے، ماں کا بڑھاپا، ماں کی بیماری نہیں دیکھی جاتی. اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دوں گی، اپنی جوانی کا سودا کر دوں گی. کوئی تو ہوگا جو میری جوانی کے بدلے مجھے چند سکے دے گا، انہی سے اپنی بوڑھی ماں کا علاج کراؤں گا. خیال آ گیا ذہن میں، ذہن ہی تو ہے، اچھا برا خیال ذہن ہی میں تو آتا. صبح کو بناؤ سنگار کر کے بازار میں ایسی جگہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے بوڑھے کی بیٹی جہاں اوباش لڑکے آتے تھے جسم فروشی کا دھندا کرنے، جسموں کو خریدنے آتے تھے، جہاں پر جسم فروشی کے دھندے ہوتے تھے، جسے آج کی زبان میں آپ بھونڈی زبان میں کوٹھا کہا جاتا ہے. وہاں جا کے کھڑی ہو گئی، اوباش لڑکوں کا تانتا لگا ہے. کہہ رہی ہے آؤ کون ہے جو میری جوانی کا خریدار بنے گا، آؤ کون ہے جو میرے حسن کا خریدار بنے گا، آؤ کون ہے جو میری زلفوں کا خریدار بنے گا. صبح سے شام ہو گئی، اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کسی نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا. ہاتھ لگانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا. شام کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ، اپنی پوترتا کے ساتھ واپس گھر آئی. بوڑھا باپ بڑا پریشان ہے، بیٹی کو دیکھا، گلے لگا لیا، گلے لگا کے بولا میری لاڈلی اے میری بچی ایک بات تو بتا، پورے دن تو غائب تھی، میری پوری نگاہیں تیرے تلاش کر رہی تھی، میری لاڈلی کہاں چلی گئی تھی؟ بیٹی کی چیخ نکل گئی، بوڑھے باپ کے گلے سے لگ گئی. باپ بولا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے بابا آج تو میرے ذہن میں غلط خیال آ گیا تھا، آج جوانی اور عزت کا سودا کرنے گئی تھی. مگر باپ حیرت کی بات یہ ہے کہ بناؤ سنگار کرنے کے بعد اوباش لڑکوں کے سامنے جا کے سرے بازار کھڑی ہو گئی، اعلان کر رہی تھی آؤ
کون ہے جو میری جوانی کا خریدار بنے گا؟ اے بابا صبح سے شام ہو گئی اعلان کرتی رہی، مجھے ہاتھ لگانا تو دور کی بات کسی نے بھی میری طرف نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، باپ میں حیرت میں پڑ گئی، اوباش لڑکے بھی اتنے شریف۔ باپ نے کہا میری بیٹی اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں تیرے بوڑھے باپ کا کمال ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اچھا لگے تو ذرا دل سے بولنا، ذرا اچھا لگے تو جملہ باپ کہہ رہا، باپ کہنے لگا تیرا نہیں بیٹی میرا کمال ہے۔ بیٹی بولی باپ بازار میں کھڑی تھی، کمال تیرا، جسم میں بیچ رہی تھی، کمال تیرا، حسن کا سودا میں کرنے چلی تھی، کمال تیرا، اوباش غنڈے موالی لڑکوں کے سامنے میں تھی، کمال باپ تیرا۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ فلسفہ۔ باپ نے کہا میری بیٹی سن، جب سے تیرا باپ جوان ہوا بڑھاپے تک یعنی آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کو آج تک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ جب میں نے کسی کی بیٹی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے تو اللہ میری بیٹی کی عزت کی حفاظت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہے تو 5 منٹ اور میں آپ کی خدمت کروں۔ اللہ اللہ، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بڑی محبتوں سے آپ سننا ہے میرے بھائی، بات حقیقت بات بول رہا ہوں میرے بھائیوں۔ بے حیائی کے ہم نے سارے دریا پار کر دیے، بے حیائی کی میرے بھائیوں ہم نے ساری حدیں پار کر دی۔ میرے بھائیوں یہ ہنسنے کی بات نہیں، تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، دل پہلے کیسے سمجھو میرے بھائیوں۔ تم اپنے گھر کے منتری ہو، اپنے گھر کے پردھان منتری ہو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتے پورے کنورہ کی تم حفاظت کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کنورہ کی تم اصلاح کر دو، لیکن میرے بھائی آپ اپنے گھر کی تو اصلاح کر سکتے ہو نا۔ آپ اپنے گھر کے بڑے بھائی ہوگے، کوئی اپنے گھر میں باپ ہوگا، کوئی اپنے گھر میں چچا ہوگا، کوئی اپنے گھر میں انکل ہوگا، کوئی اپنے گھر میں چھوٹا بھائی ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا۔ یار تم اپنے گھر میں تو کر سکتے ہو نا اپنی بہنوں کی حفاظت، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیوی کی حفاظت۔ اپنے گھر میں تو قانون لاگو کر دو نا کہ میرے گھر سے کوئی بے پردہ باہر نہیں نکلے گی، خبردار میں تمہیں بے پردہ کہیں شادیوں میں نہیں دیکھ لوں، بے پردہ کہیں میں تمہیں مارکیٹ میں نہیں دیکھ لوں، بے پردہ میں تمہیں بازاروں میں نہیں دیکھ لوں، خبردار تم مصطفیٰ کی کنیز ہو، فاطمہ کی کنیز ہو، تمہیں زندگی فاطمہ کی کنیز بن کے گزارنا ہے، یہ ہمارے گھر کی پرمپرا نہیں ہے۔ اگر تو نے اپنے گھر کی بھی اصلاح کر دی تو اپنے حصے کا کام ہو جائے گا، میدان محشر میں تیرا چھٹکارا ہو جائے گا۔